عن إشاعتها لغير الضروري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. معزز سامعین کرام، یہ باب ہے مسلمانوں کے عیوب کو چھپانے اور بغیر ضرورت کے ان کے اشاعت کے ممنوع کرنا، یعنی اس کو پھیلانا بغیر ضرورت. کوئی آپ سے مانگ نہیں رہا لیکن خامخواہ آپ کسی کے عیب کو دوسرے کو بتلا رہے ہیں، یا ایسے چیزوں کو، بے حیائی کے چیزوں کو دوسروں تک پھیلا رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں کہ بے شک ایمان والوں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اہل ایمان میں یعنی ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے. جو لوگ بھی بے حیائی برائی کے کاموں میں جتنا زیادہ ملوث ہوں گے، جتنے زیادہ بے حیائی کی بات کریں گے، یا ایسے فحش لٹریچر بک یا ایسے سائٹوں پہ جائیں گے، ان کی زندگی میں اتنا زیادہ پریشانی اور رزق اتنا تنگ ہوتا چلا جائے گا، اور ایسی بیماریاں انہیں ہوں گی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے. یہ بے حیائی کے پھیلانے کا انجام اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے نزدیک یعنی کہ وہ بے حیائی کو پھیلائے، تو انہیں چاہیے کہ دنیا و آخرت کے دردناک عذاب کا وہ انتظار کرے. یعنی دنیا میں بھی اس کا عذاب ہے اور آخرت میں. آج بہت سارے لوگ ہیں جو بے حیائی کے، چاہے وہ گانے ہوں، فحش لٹریچر کچھ ایسے ہو، کچھ فلمیں ہو، کچھ ایسے سین کے کلپ ہو، ہم فوراً اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں اور ایسے جاننے والوں کو. تو یہ شیئر کریں کہ جب تک یہ شیئر ہوتا رہے گا، آپ نے جتنوں کو شیئر کیا اور اس نے بھی جتنوں کو شیئر کیا، ان سب کا گناہ جتنا ہوگا وہ آپ کو گناہ ملے. اور آپ کے مرنے تک یہ جب تک شیئر ہوتا رہے گا آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ ایک بے حیائی کے کام کو آپ پھیلا کر چلے گئے. تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ یہ لوگ جو عیوب اور ان کی کوتاہیوں کو پردہ پوشی مکارم اخلاق میں سے، یعنی انسان کے عیوب کو چھپانا اور اس کے پردہ پوشی کرنا، یہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ ہے. اللہ کی صفت ستیر، اللہ کی ایک صفت ستیر ہے جسے بہت سارے لوگ ستار کہتے ہیں، عبد الستار. ستیر ہے اللہ کی صفت. ستیر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جس طرح بندہ رات میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے پردہ ڈال دیتے ہیں. تو پردہ ڈال دیتے ہیں. اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ہر فرد درگزر کر دیا جائے گا، یعنی معاف کر دیا جائے گا. کہ جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ چلو معاف، چلو ہٹاؤ، سب کا کرتے رہیں گے. جو حساب کا ہے کہ وہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے مومنوں کے ساتھ، یعنی ان کے رجسٹر تو کھلے ہوئے ہوں گے. ایک نہیں ہے کہ ایک انسان جانتا ہے کہ انسان کیسے ہے. ان کے اگر حساب کسی کے سامنے پیش ہو مالک کے پاس، ارے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھاؤ دوسرے کو. تو اس طرح سے اللہ حساب لیں گے کہ اس سے درگزر کرتے ہوئے کہ کچھ گناہ بھی ہوں گے ان کے رجسٹر میں لکھے ہوئے، لیکن اللہ انہیں نہیں پوچھے گا. چلو آگے اللہ بڑھا دیں گے. سریع الحساب یہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کہ اللہ جلد حساب لے گے. جو ایمان والے، جو نماز کی پابندی کرتے، جو سچ بولتے ہیں، تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سریع الحساب، یعنی حساب کے رجسٹر جب ان کے سامنے کھولے جائیں گے اللہ کے سامنے، اللہ ان کو آگے کر دیں گے. فرشتے کہیں گے چلو اتنے 99 رجسٹر تحد نکاح، اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے جہاں سب لکھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نظر انداز کرے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنائے. تو اللہ کے رسول نے فرماتے ہوئے سنا کہ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ درگزر کے قابل ہوں گے سوائے ان لوگوں کو، الا المظاہرین، جو کھلے طور پر ان گناہوں کو کرتے ہیں. تو سوائے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، اور یہ بھی اعلانیہ گناہ میں سے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ رب العالمین اس میں پردہ ڈال دے اور صبح ہو کر وہ ان گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں نے تو رات میں یہ کام کیا، مجھے کوئی نہیں دیکھا، میں نہیں پکڑایا. تو پردہ ڈال دیا اللہ نے، لیکن لوگوں پر وہ چیز کو اس نے ظاہر کیا اور
وہ کہنے لگا کہ فلاں شخص گزشتہ رات میں اس طرح کام کیا، حالانکہ اس نے اس رات میں طرح طرح کی باتیں کی، اللہ نے اس کے پردہ پوشی کر دی اور صبح کو وہ تمام لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کیا، تو ایسا شخص جو ہے، ایسے شخص کے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ الا المظاہرین کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کھلا ہوا کہ جس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے، کہ اللہ کا خوف نہیں، گناہ ہے کیے جا رہے، خوف نہیں، اکیلے میں ہے، لوگوں کے سامنے ہے، بری باتیں کہہ رہے لیکن ذرا سا خوف نہیں ہو رہا، تو اللہ کا ایک کھلا ہوا گناہ کرنا، ایک جو گناہ کو اللہ نے چھپا دیا، اس پہ پردہ ڈال دیا، صبح کے وقت میں لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کے تعلق سے کہا کہ اگر وہ بدکاری کرے تو اس کا حد ظاہر کرے، اس کے مالک اس کو حد یعنی کہ کوڑا مارے، اور پھر بھی اگر وہ 3 مرتبہ اگر اس طرح وہ کرتی، 4تھے مرتبہ میں چاہے کہ اسے عذاب کر دے، اس کو بیچ دے، کیونکہ یہ ایسا کرنے والا، اگر کوئی گناہ کرنے والا ایسا اسٹاف یا ایسا ہے جو برابر گناہ میں پکڑا جاتا ہے، تو چاہیے کہ اسے اس چیز کے لیے اسے حد جاری کرے یا تو پھر اس کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کے پاس لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اسے زد کوب کرو، یعنی اسے مارو، یعنی یہ ایسا کام کیا ہے تو بس اس کو کوئی لوگ ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے، کوئی اور کپڑے سے مار رہا تھا۔ جب ایک آدمی چلا کر اس نے کہا کہ اللہ تجھے کیا کرے، غارت کر دے، تجھے ذلیل کرے، اللہ کے رسول نے کہا، یعنی اس نے لعنت کہا کہ اللہ تم ملعون ہے، اللہ کے رسول نے کہا لا تعینوا علی الشیطان، تم شیطان کی مدد نہ کرو، تم مار رہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک مومن ہے، یہ شراب پیا ہے، لیکن تم کبھی کسی کو لعنت مت کرو۔ اس نے لعنت کر دی صحابی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے ایسا کر کر شیطان کی مدد کر دی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے یعنی کہ اللہ کے رحمت سے دور ہو۔ لعنت کی تعریف کیا ہے؟ بعد عن الرحمہ، لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ قافلہ ہے، ایک قافلے میں ایک اونٹ کو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ لعنت ہے اس اونٹ پہ، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس اونٹ کو ہمارے قافلے سے الگ کر دو، اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ ایسا اونٹ جو لعنتی ہو ہمارے ساتھ قافلے میں ہونے رہیں گے، جو لعنتی اونٹ ہوں گے کسی شخص پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم سوچ سمجھ کر کہیں، اور اگر حد جاری کر رہے تو حد جاری کا جو سزا ہے شراب پینے 40 کوڑا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم کسی کو لعن طعن نہ کریں۔ دوسرا باب ہے مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کا بیان۔ تعاونوا، اللہ کا وَفْعَلُوا خَيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، لا یظلم، نہ اس پر وہ ظلم کرے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا، اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ جو اگر تم کسی کی حاجت پوری کرنے میں لگے ہوئے، کسی بھی کام کو اس کے کرنے میں لگے، اللہ تمہاری کام کو پوری کرے گا۔ جب اللہ اس کے ساتھ لگ جائے تو کیا اس کا کوئی ایسا کام ہوگا جو نہیں ہوگا؟ تو سوچیے، اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی یعنی کہ پریشانی دور کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کے دن کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اور کوئی بڑی پریشانی ہوگی جو اللہ رب العالمین جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت میں تو پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ عمل جو ہے کہ پردہ پوشی اللہ اس طرح کرے گا کہ خاموشی سے اس شخص کو بلا کر کہے گا کہ تمہارے جتنے بھی گناہ تھے میں نے اسے معاف کر دیا، تم اب جاؤ، اور جتنے چھوٹے بڑے گناہ تھے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ سب کے سامنے اس کے گناہوں کو بیان نہیں کرے گا۔ کون؟ جو کسی کے انسان کے اندر کوئی عیب دیکھ لے، وہ لوگوں سے نہ کہے، اگر اس کے اندر آپ کی اصلاح مقصود ہو تو آپ اس سے جا کر کہیے کہ آپ کو ہم نے یہ کرتے دیکھا، آپ یہ کام کر رہے، چھوڑ دیں، نہ کہ تمام لوگوں کو بیان کرنے میں نے فلاں شخص کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص کرنے والا غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف دور فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی، آسانی کی، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔
تنگ دست مطلب ایک تنگ دست تو یہ ہوا کہ کوئی آپ سے قرض لے لے، چکا نہیں پا رہا، آپ اسے مہلت دے رہے کہ ٹھیک ہے کچھ دنوں کے بعد آپ دے، کچھ دن ہو گئے پھر بھی وہ نہیں دے پا رہا، آپ اسے پھر چھوڑ دیں، پھر نہیں دے پا رہا پھر چھوڑ دیا، جب دیکھے کوئی ایک دم نہیں چک رہا اسے معاف کر دیتے۔ یا ایسا اگر کوئی دکاندار میں کوئی ایسا کسٹمر سے لائے جو آپ سے کوئی سامان لے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسہ نکال کر دے رہا ہے تو کہیں سے 200 کہیں سے 100، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد پیسے پوری نہیں ہو رہے، کچھ پیسے کم ہیں، آپ دیکھ کر اسے معاف کرتے ٹھیک جائیے جتنا آپ کے پاس دیجیے جائیے لے جائیے۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو تنگدست کو مہلت دینا ایک اس کی صفت یہ بھی بتائے گی کہ اس طرف بھی مہلت دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی پردہ پوشی کی طرف پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس وقت تک کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ کسی بھی کار خیر میں، کسی کے ہاسپٹل میں، کسی کی شادی بیاہ میں، کسی کے کوئی اچھے کام کرنے میں، کسی کو کہیں پر بھیجنے میں، کسی چیز میں آپ لگے ہوئے، اللہ آپ کے ساتھ آپ کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اپنے دامنوں کو ہم چراتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ یہ کام کیسے کریں۔ اللہ کے رسول کے جب تک تم لگے رہتے ہو تم جان لو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ تمہارے مدد میں لگا، جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا تھا اسی راستے پہ چلتا ہے جس میں وہ علم دین تلاش کرتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اگر تم علم دین حاصل کرتے ہو اس کے لیے جنت کے راستے، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے جیسے ابھی ہم لوگ جمع ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے یعنی دین اسلام کی بات کو سیکھتے اور آپس میں سیکھنے سکھلانے کی بات کو کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے اللہ کی طرف سے سکینت اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں سکون ڈال دے۔ سکون کب انسان کو ہوتی ہے؟ جب دنیا کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں۔ سکون کب ہوتی ہے؟ جب اس کو ٹینشن نہ ہو کہ کیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ایسے مجلسوں کو اٹینڈ کرنے سے ان کے دلوں میں سکونت طاری کر دیتے۔ اور یہی نہیں، اور فرشتے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آسمان پہ فرشتے گھومتے رہتے، جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایسی مجلسیں ہیں جہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے، تمام فرشتوں کو آواز دیں کہاں ہو، ہم جس چیز کو تلاش کر رہے وہ لوگ مل گئے، آؤ۔ اس پورے مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے۔ ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس جو ہے وہ فرشتوں کے پروں سے ڈھکے ہوئے ہیں کہ فرشتے آپ کو ڈھک لیے۔ اور یہی نہیں، ڈھکنے کے ساتھ کہ ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے اپنے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتے ہیں اور ان کے پاس ہوتے ہیں جس کا وہ عمل پیچھے چھوڑ گیا۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ اب کروڑوں لوگ، اربوں لوگ دنیا میں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا نام لے کر فرشتوں کو پاس یاد کر رہا ہے کہ دیکھیں میرے بندے بیٹھ کر دین کا علم سیکھ رہے۔ کیا یہ شرف کی بات نہیں ہے؟ آج بڑے سے بڑے نیتا کے سامنے ہم چاہتے کہ ہمارا فوٹو آ جائے، اس کے ساتھ ہم رہے، اس کے ساتھ یہ بڑے آدمی کے ساتھ ہماری بات ہو جائے، بڑے بادشاہ کے ساتھ ہم رہے۔ اللہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ آپ کا نام لے کر اس فرشتوں کے سامنے آپ کا ذکر کرنا ہے کہ میرا فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ ابھی اس مجلس میں بیٹھ کر دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دیکھو وہ کتنی اچھی مجلس ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک حفاظت، ایک امان ان لوگوں کے ساتھ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ذکر کی مجلس میں بیٹھنا۔ سوچیے ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے اب کتنے لوگ آئے سب چلے گئے، لیکن آپ لوگ رکے، اللہ کی رحمتیں آپ کو، اللہ چاہ رہے تھے کہ اللہ اپنی رحمت میں آپ کو لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ آج اتنے 4 صف 5 صف تھے، 5 صف میں کیوں نہیں سب لوگ، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں نہیں چاہے آپ۔ آج اتنے 5 صف نماز پڑھنے آئے، یہی جمعہ میں پوری اوپر سے نیچے تک مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، کہ 5 وقت میں وہ لوگ نہیں آتے، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ 5 وقت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہارے چاہنے سے ہم نیکی کرنے کو نہیں دیتے، جب تک ہم نہیں چاہیں گے تم نیکی نہیں کرو گے۔ اس چیز کو ہم جانیں، آج اس چیز کو ہم بھول کے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس سے ہمیں چاہیے کہ ان سب چیزوں پہ ہم کوشش کریں 10 سے 15 منٹ میں اللہ ہمارا نام لیں گے۔ اس سے بڑی سعادت اور کامیابی کیا ہو کہ فرشتوں کے بیچ میں اللہ فخر سے ہمارا نام لیتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، تمام فرشتوں کو بھیج دے، جاؤ اپنے پروں سے اس مسجد کو ڈھک لو،
इनके अंदर सुकूनत तुम डालो, इनकी हिफाजत फरमाओ। इतनी रहमतें नाज़िल होती है। तो आज हम एक दूसरे के साथ अगर हमदर्दी करते हैं, एक दूसरे के साथ मदद में लगे रहते हैं, एक दूसरे के तकलीफ को दूर करते हैं, तो जब तक हम किसी की मदद में लगे रहते हैं, मान लिया कि कोई दूर से आया हॉस्पिटल का चक्कर है, एक हफ्ते का चक्कर है उसके साथ, एक हफ्ता हम उसके साथ जा रहे हैं, एक हफ्ते तक अल्लाह रब्बुल आलमीन बराबर हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन रहते, हमारी मदद की। इतनी बड़ी सादत सामरानी है। आज दीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने हर छोटी से छोटी बात की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा दी, लेकिन आज हमारे दिलों से ये सारे खैर खत्म हो चुकी है। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों का जब मौका मिले तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर अजीम हमें अता फरमाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पे अल्लाह के चलने की तौफीक अता फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम में से जो बीमार है सेहत कामिला अता फरमा, और ऐसे मजलिसों में हमें बैठने की तौफीक अता फरमा। आमीन।